الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بعد دعوة الدعوة الصلاة القائمات محمد الوسيل مقام محمودا الذي وعدته محمد نبيا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جو احباب پچھلی صفوں میں تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیجیے تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے آپ کی گردنیں پھیلانگے سے وہ احتراز کر سکیں. دائیں اور بائیں ہال میں بھی جگہ خالی ہے، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ کر سمٹ جائیں، قریب قریب ہو جائیں. جو آخر میں پلر کے پاس پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں آپ سے ہی مخاطب ہوں، وہ بھی پیچھے پلر کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے آگے آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. سورہ الغاشیہ کی آخری چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات پر گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں تفصیلاً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا آپ کے پاس چھا جانے والے کے متعلق خبر آئی ہے؟ اور پھر اس میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ جو اس وقت کے لیے تیار نہ تھے، عاملۃ ناصبہ، دنیا میں عمل کر کر کے تھکنے والے، لیکن ان کے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں پہنچے، اور جہاں ان کے لیے بدترین عذاب، کھولتا ہوا پانی اور زری جیسی کانٹے دار گھاس جو نہ بھوک مٹائے اور نہ جسم کو فربہ کرے۔ اس کے مقابل وہ جنہوں نے اس وقت کی تیاری کی اور لسعیہا راضیہ، اپنے عمل پر، اپنی کوشش پر بڑے ہی راضی اور خوش، ان کے چہرے بڑے ہی تر و تازہ، اور اللہ کی جنتوں کے اندر ان کے لیے بہترین مہمان نوازی اور مجلسوں کا اہتمام۔ جنت اور جہنم کے احوال اور تذکرے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ایک نئے انداز میں ایک سوال کا جواب دیا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اعجاز ہے، کہ وہ بسا اوقات سوال کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جواب اس انداز میں ہوتا ہے کہ سوال خود بخود سمجھ آ جاتا۔ مشرکین مکہ چونکہ آخرت کے انکاری تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے مر گئے ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، ہم سب دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کے اس عقیدے کا بطلان بیان کیا ہے۔ تو یہاں اس سوال کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ اور جہنم کے کچھ مناظر اور جنت کے کچھ مناظر جب بیان ہوئے تو لا محالہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ویسے ہی بات کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمیں سزا یا جزا ملے گی، یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اسی کے اندر جیتے مرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس۔ تو اللہ رب العزت نے ان اذہان کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کس نے اٹھنا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوگا، اتنی کائنات، اتنے لوگ، اتنی مخلوق، اللہ ان کو دوبارہ کیسے اٹھائے، تو ایک منظر ان کے سامنے رکھا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اونٹ، اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اس آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کی جانب کہ اس کو کس طرح سے پھیلا دیا گیا ہے، بچھونے کی طرح ان کے نیچے اللہ نے اس کو سیدھا کر کے ان کے لیے رہنے کے قابل بنا دیا۔ اب یہ بات سمجھیے کہ ابتداءً یہ آیات جس ماحول میں نازل ہو رہی ہیں، عرب بدو جو نیچر کے بڑے قریب ہے، وہ صحرائی زندگی کو جانتا ہے اور اونٹوں پر سفر کرتا ہے۔ آپ اس منظر کو اگر اپنے ذہن کے اندر اس کو منعکس کیجئے، اس کو قائم کیجئے، تو ایک شخص ہے جو صحرا میں اپنے اونٹ پر سوار اپنے ارد گرد اس ماحول کو دیکھ رہا ہے کہ سر پر آسمان کی چھت ہے، زمین پر وہ چل رہا ہے اور اس کے ارد گرد
پہاڑ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، اور اس صحرا کے اندر وہ اپنے اونٹ پر سوار اپنی منزل کی جانب جا رہا۔ اگر یہ شخص اپنے ذہن میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے کون دوبارہ اٹھائے گا، یہ کیسے ہوگا، تو اللہ اس کے لیے اس منظر کو پیش کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھو، اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اوپر نظر دوڑا۔ جس رب نے ان ساری چیزوں کو پیدا کر کے تمہیں یہاں پر پیدا کر کے اس وجود بخشا ہے، اس قدر عظیم الشان مخلوقات کو دیکھ کر بھی تم یہ سوال کرتے ہو کہ وہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سب سے پہلے تو اپنی سواری اونٹ کو دیکھو، یہ کیسے پیدا کی گئی، اللہ نے اس کے اندر کیسا نظام رکھا۔ یہ صحرا کا جہاز جس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ صحرا میں زندہ رہ پاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر علیحدہ سے ایک سٹوریج رکھی ہے کہ یہ پانی کو اس کے اندر سٹور کر کے مہینہ مہینہ بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جب ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چارہ دے دیا جائے تو اس کو چربی کی صورت میں اپنی کوہان کے اندر جمع کر لیتا ہے، اور پھر ہفتوں اور مہینوں اس کو کھانا نہ بھی ملے، یہ اس چربی کے ذریعے سے اپنی انرجی حاصل کر کے اپنی زندگی کی بقا کی طرف رواں دوا رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو زبان دی ہے اور جو دانت دیے ہیں، صحرا کے اندر عام طور پر ہرا چارہ موجود نہیں ہوتا، صحرا کی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، دنیا کی سخت سے سخت کانٹے دار جھاڑی جس کو کوئی اور جانور نہیں کھاتا، اونٹ اس کو بھی اپنے منہ کے اندر لے کر چبا کر نرم کر کے آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو پاؤں دیے ہیں ان کے اندر ایسا کشن لگایا ہے، اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ریت کے اندر دھسنے کے بجائے اس کے اوپر ایسے چپٹے انداز میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ریت کے اندر اس کے پاؤں دھستے نہیں ہیں، بلکہ یہ ریت کے اوپر بھی ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے باقی تمام جانور زمین سخت پتھریلی زمین پر دوڑتے۔ حیران کن طور پر اللہ نے اس کو ایسی آنکھیں دی ہیں کہ جس کے اوپر پلکوں کی ایسی جھالر ہے کہ صحرا کے اندر جب ریت کے طوفان اڑتے ہیں اور ساری مخلوقات ریت کے اندر چھپ جاتی ہیں کہ کہیں آنکھوں کے اندر ریت کے ذرات چلے گئے تو اندھا پن نہ ہو جائے، اللہ نے اس کو وہ جھالر دی ہے جس کی وجہ سے یہ صحرا میں دیکھنے کے قابل بھی رہتا ہے اور ریت کے وہ ذرات اس کی آنکھوں کے اندر نہیں جاتے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور بعض سلف صالحین کے متعلق آتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد باضابطہ جا کر اونٹ کو دیکھتے تھے اور اس کی خلقت کے اوپر غور کرتے تھے، اور پوچھنے والا جب پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو دیکھنے کا، اس میں غور اور خوض کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس حکم کو تازہ کرنے کے لیے اس کو دیکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سواری تمہیں عطا کی ہے، جس پر تم چلتے ہو ان صحراؤں کے اندر، اور پھر تمہارے ارد گرد کا ماحول یہ ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تمہارے اوپر اللہ نے اس آسمان کو کیسے بلند کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، اس قدر بڑی چھت بغیر کسی ایسے ستون کے جس کو تم دیکھ پاؤ، اور اس چھت کے اندر کوئی جھول نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر تھوڑی سی کوئی چھت لمبی بنانا چاہیں تو اس کے لیے پلر لگانے پڑتے، اگر کوئی شامیانہ لگایا جائے
تو اس کے اندر بھی بانس کے پلر لگاتے اور اس کے باوجود وہ اپنے اندر جھول رکھتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بہت ہی بہترین انداز میں لگائے تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہو کر کہیں نہ کہیں سے پھٹ پڑتا۔ اللہ رب العزت کی قائم کردگاہ یہ چھت، یہ آسمان ایک تو اس قدر وسیع ہے کہ انسان اپنی تمام تر ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا کنارہ نہیں دیکھ سکے، اور کنارہ دیکھنے کی بات تو دور ہے، سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اب تک ہم اپنی سب سے بہترین دوربین سے بھی اس خلا کا صرف 3% یا 4% دیکھ سکے، اور معلوم نہیں وہ 3% ہے یا اشاریہ 3% ہے، اس لیے کہ انتہا تو کسی نے دیکھی نہیں کہ ماپ سکے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کے قطر سے باہر نکل سکو تو کوشش کر کے دیکھو۔ اس لیے یہ اتنا وسیع اور عریض آسمان جس کا کنارہ ہمیں دکھتا نہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، سماوات السبع، اللہ نے ایسے 7 آسمان پیدا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور وہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان دنیا کا آسمان سے فاصلہ۔ 7 ایسے آسمان پیدا کیے ہیں، اس پر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک عرش، اور وسیع کرسیہ السماوات والارض، صرف کرسی جس کی مثال موضع قدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عرش کے مقابل صرف قدم رکھنے کی جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی سی ہے، وہ آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسعت والی، تو اللہ کے عرش کے کیا کہنے۔ اس لیے اس آسمان کی طرف دیکھتے رہی ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے بلند کر دیا، اس قدر عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات۔ اور پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح اللہ نے ان کو میخوں کی طرح گاڑا ہے، زمین میں نصب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کی تو وہ تھر تھراٹ کا شکار تھی، ایسے بے ڈول تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ اس کی تھر تھراہٹ بند ہو جائے اور وہ ثبات کے اوپر آ جائے کہ مخلوق اس کے اوپر رہ سکے، وگرنہ اگر زمین ہلتی رہے اور ذرا سی زمین کے نیچے سے پلیٹیں ہلتی ہیں، زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز انسان کے بس سے باہر ہو جاتی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے تمہارے لیے بچھا دیا۔ اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد، اس وجود کو محسوس کرنے کے بعد بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں تمہارا کیسے اٹھائے گا؟ اس کے لیے پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا کلمہ کن ہی تھا، اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا کلمہ کن ہی۔ وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی۔ اس لیے جو بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کا یہ سوال انتہائی جہالت پر مبنی اور بے شعور انسان کا سوال ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائے۔ جس رب نے عدم سے وجود میں لایا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان نہیں رکھتا۔ اس لیے اس جانب توجہ ہو کہ ہم جو موجود ہیں، آج اس موجودگی کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں
اس کے متعلق کل کو ہم سے سوال ہوگا. اس لیے فرمایا فذکر، آپ پھر نصیحت کیجئے، یاد دہانی کروائیں، ان کو بار بار یاد کروائیں کہ یہ دنیا منمانی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر میرا اور آپ کا وجود حادثاتی طور پر نہیں ہے. یہاں ہم سب کی زندگی بیکار نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر واپس ہماری طرف نہیں لوٹاؤ جاؤ گے؟ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کے اتنے بڑے نظام بنائے ہیں، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، دن اور رات کا نظام بنایا ہے، دنیا کی اس کرہ کے اندر زندگی کے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، اور اس میں تمہیں یہاں بھیج کر اللہ رب العزت نے کسی قسم کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ کا ایسا کرنا سارے کا سارا نعوذ باللہ بیکار ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی چیز پر بہت سارے وسائل لگائے، وقت لگائے، اور اینڈ پر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ کام بیکار تھا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص کیسا بے وقوف کہ اتنے وسائل لگا کر، اتنا وقت لگا کر یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب چیز کے پیچھے مقصد نہ ہو تو وہ کرنے والے کی کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی بے مقصد ہے، یہاں آنا اور آ کر بس کھانا پینا اور اگلی نسل کو پروان چڑھا کر مر جانا، اور مرنے کے بعد کسی قسم کی زندگی کا کوئی تصور نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ رب العزت کے اس فعل کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیکار کام کیا. والعیاذ باللہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہے. اس لیے اس نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بھیجا. اس دنیا کی زندگی میں تمہارے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے محنت کرنی ہوگی. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش کے اوپر اگر تم کل قیامت کو خوش ہونا چاہتے ہو، راضی ہونا چاہتے ہو، تو اس جانب کوشش کرو جس جانب اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اس انداز میں کرو جس انداز میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا. دنیا کی زندگی کے اندر جو اللہ نے وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا وہ وسائل اختیار کرو. جس ماحول میں اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے اس ماحول کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرو. انسان کو اللہ نے ان احتیاجات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، اس نے اپنی نفسانی کچھ خواہشات کو پورا بھی کرنا ہے، اس نے اپنے رہنے کی جگہ کا بندوبست بھی کرنا ہے، اس نے اپنے رزق کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اس نے اپنی رشتہ داریاں اور تعلقات بھی نبھانے ہیں، اس نے اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی اپنے رویے کو درست رکھنا ہے. دنیا کی زندگی کے اندر یہ سارے کے سارے کرنے کے کام ہیں، ہر انسان کرتا ہے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے ان کے کرنے کی ترتیب اور سوچ وہ رکھو جیسی اللہ نے بتائی. کھانا ہر شخص کھاتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھائے گا، اللہ کی نعمت سمجھ کر کھائے گا، اور حلال اور حرام کی تمیز رکھ کر اس کو حاصل کرے گا، اور کھانے کے لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ ایک ایک نوالا کھائے اور ایک ایک گھونٹ پیے اور اس کے اندر اظہار تشکر پیدا ہو، اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے مجھے یہ لقمہ عطا فرمایا. سب یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا ہے، مجھے اس کا شکر بجا لانا ہے. کھانے کے بعد وہ شکرانے کی دعا پڑھے، نعمت کا احساس کرے، حرام کی طرف نہ جائے. کام ایک ہی ہے، کافر بھی کھانا کھاتا ہے، مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے. کافر بھی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، مسلمان بھی نکاح کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کافر کا بھی زندگی میں جینا ایک سا ہے، مسلمان کا بھی زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا انہی اسباب کے اندر ہے. لیکن دونوں کے درمیان نتیجے کا بہت بڑا فرق ہے.
ایک نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مد نظر رکھا ہے، اور ایک نے اپنی نفسانی خواہشات اور منمانی کو مد نظر رکھا۔ فذکر، اللہ کے رسول آپ نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، کہ یقیناً آپ نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، آپ کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے جائیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں مقرر کیے گئے، یعنی آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ سمجھاتے رہیں۔ زبردستی لوگوں سے اسلام قبول کروانا یہ آپ کا کام نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں اور عدم قبولیت میں اللہ کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ریسپٹر رکھے ہیں، وہ نافرمانی کو بھی جانتا ہے، تقوی کو بھی جانتا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے، اللہ کا شکر گزار بن کر رہے یا اللہ کا ناشکرہ بن کر رہے، اور یہی امتحان۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ امتحان صرف اسلام کے قبول کرنے اور عدم قبولیت میں نہیں ہے کہ میں اور آپ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم امتحان میں سرخرو ہے۔ یہ امتحان میرے اور آپ کی زندگی میں ہر روز صبح اور شام ہر عمل کے اندر موجود ہے، ایک ایک قدم کے اوپر موجود ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ ہر روز جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اس وقت سے لے کر پورا دن گزار کر جب دوبارہ بستر پر لیٹتے ہیں، ہر عمل کے لیے ہمارے سامنے یہ امتحان کھڑا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رخ کرنا، حتیٰ کہ لباس جیسے معاملے میں بھی اس کو پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے اللہ رب العزت نے کچھ اصول اور ضابطے دیے۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگا ہوں، مرد کے لیے بھی کچھ اصول ہیں اور عورت کے لیے بھی کچھ اصول، کچھ قوانین ہیں جس کی پاسداری کرنی ہے۔ میرا ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن اس جانب توجہ کرے کہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے وہ کس جانب ہوتا ہے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے یا ناشکروں میں شمار ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے یا نافرمانی کرنے والوں میں شمار۔ یہ ظاہر کے جو اعمال ہیں، اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر جو ظاہری اعمال دیے ہیں، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، مسلمان مرد کے لیے داڑھی کا رکھنا، اپنی شلوار، اپنے شارٹس، اپنے ٹراؤزر کو ٹخنے سے اوپر رکھنا، مسلمان عورت کا اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے حجاب کرنا، زیب و زینت کو چھپانا، یہ ظاہری احکامات اللہ رب العزت نے اسی لیے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے اعلان ہوتا ہے بندے کا کہ میں اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، میں اس کی ناشکری کرنے والا نہیں، میں منمانی کرنے والا نہیں۔ ہر وہ شخص جو ظاہری اعمال سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے، اس کو دلیل تلاش کرنی چاہیے کہ کہاں میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ کسی ایک جگہ اگر میرے رب نے مجھے اس نافرمانی کی اجازت دی ہے، کوئی سہولت دی ہے، تو پھر تو وہ اس پر مطمئن رہے۔ روزانہ کی بنیاد پر گھر سے بن سور کر اس حلیے میں نکلنے والی خاتون کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں نکلنے والی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ کل قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں کیا جواب دے گی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو کوئی استثناء دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جب انسان یہ ظاہری معاملات پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا شروع ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے سب سے مضبوط چیزیں یہ ہیں، اس کے نتیجے کے اندر اس کے دل کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوتی۔ ترتیب وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، ترتیب وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھی۔ ہم کہتے نہیں پہلے ہم اپنے دل کو پاک کریں گے، نفس کے اندر تقوی پیدا کریں گے اور اس کے بعد یہ سارے کام کریں گے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو آپ کہیں نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور وہ کہے کہ میرے اندر تو چونکہ خشوع خضوع نہیں، پہلے میں خشوع خضوع پیدا کروں گا اور پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو نماز پڑھے گا وہی خشوع خضوع کے لیے اہتمام کرے گا. نماز میں داخل ہوئے بغیر باہر بیٹھ کر خشوع خضوع اختیار کرنے کی کوئی ترتیب نہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. لیکن وہ جو رخ پھیر لے اور انکار کر دے. پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں. وقت آنے والا ہے، سوال ہوگا، فیصلے ہوں گے. تولی و کفر، سب کچھ سن کر بھی رخ پھیرتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو وہ جان لے اس کو اللہ عذاب دے گا. عذاب الاکبر، سب سے بڑا عذاب. دنیا کے اندر اگر کبھی اس کی پوچھ نہ بھی ہوئی، اس کی رسی دراز بھی ہو گئی، تو وہ جان لے قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. اور جس عذاب کو اللہ عذاب اکبر کہیں، سب سے بڑا عذاب، اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ والعیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ سے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. بندے کو ڈرنا چاہیے، جرت مند ہو کر، سینہ تان کر اللہ کی نافرمانیاں، بندے کو اس سے ڈرنا چاہیے. زندگی گزر گئی، بیتتی چلی جا رہی ہے. 10 سال کے، 20 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے، 50 کے، 60 کے، 70 کے ہو گئے، آج تک بات سمجھ نہیں آتی، تبدیلی آ ہی نہیں رہی. کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے، زندگیاں بیت گئی ہیں، 20-20 سال، 30-30 سال ہو گئے ان مسجدوں میں آتے، اللہ کی کتاب کی آیات سنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے، لیکن اپنی عادات سے بالکل ہٹتے. کوئی فیصلہ نہیں کرنا اس بارے میں. میں اور آپ یہ سوچیں، کس دن ہم نے فیصلہ کر، وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ غلط کام میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا، کہ جس دن ملک الموت سر پر کھڑا ہوگا اور جس دن موت کا نقارہ بج جائے گا. اور وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، وہ اس وقت یا ویلتا اور یا لیتنی کی صدائیں لگائیں گے کہ ہائے کاش مجھے مہلت مل جائے. اور وہ صدائیں لگائیں گے کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، لَأَصَّدَّقَنَّ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اب ضرور بضرور صدقہ کر کے نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ کام نہیں ہونے والا. اب مہلت تمام ہو گئی، اب سب کچھ ختم ہو گیا. اس سے پہلے سوچئے، خدا را سوچئے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کس دن وہ دن آئے گا کہ جس دن ہم اپنی زندگی کی تبدیلی کے بارے میں سوچیں. ہم روز سوچتے ہیں کہ آج ہم کیسے کمائیں گے، آج ہم کیسے آگے کو بڑھیں گے، آج ہمارا تعلیمی سفر کیسے آگے بڑھے گا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. کس دن ہم یہ سوچیں گے کہ قیامت کے دن میرا مستقبل کیا ہو، میں کہاں کھڑا ہوں گا. ان الینا ایابہم، اللہ نے بیان کر دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ان آیات کو اس تنبیہ کے ساتھ پڑھیے. یہ جو میں جس انداز میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں نا، اس کی ادائیگی اسی طرح ہے. ان الینا ایابہم، مت مانو. ان الینا ایابہم، اللہ کے اوپر کوئی کچھ فرض کرنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے، مجھ پر لازم ہے. ان الینا ایابہم، ہم پر ہے کہ ہم ان کو واپس پلٹائیں گے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے اوپر ہے، ہم ضرور بضرور ان کا حساب لیں گے. اور حساب لینے والی ذات اللہ کی ہوگی. اور ہر شخص کو اپنے کرتوت اللہ کے سامنے ان کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5. آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 یا 5 باتوں کے متعلق وہ پوچھ نہ لیا جائے. اس کی زندگی کے بارے میں، تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آئے ہو، کیا کیا ہے اس زندگی کا. اس زندگی میں سے جوانی کے متعلق بالخصوص، کہ جب صلاحیتیں جوبن پر تھی، جب تم سب کچھ کر سکتے تھے،
مال بھی آ گیا، طاقت بھی تھی، سب کچھ، بتاؤ اس کو کہاں مبتلا کر کے آئے؟ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہ سوال پوچھے جائے اور ان کا جواب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہونا پڑے، لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، اس حالت میں کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان بھی نہیں ہوگا، براہ راست رب اس سے سوال کرے گا۔ اس حساب کے متعلق ماں جی حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول تو پھر یہ حساب یسیر یا آسان حساب جس کی آپ دعا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ ہر شخص کے سامنے حساب صرف پیش کر دیا جائے، یعنی رب کے سامنے اس کو کھڑا ہو کر اس کے سامنے بس رکھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ من نوقش عذب، جس کو رب نے اپنے سامنے کھڑا کر کے نقاش کر لیا، سوال کر لیا، اس چیز کے متعلق بتاؤ یہ کیوں ہوئی؟ عذب، یہ سوال ہوگا اس لیے کہ اس کو عذاب دینا مقصود، وگرنہ ان حساب بس پیش ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب کر۔ یہ حساب بڑا مشکل، دنیا میں کسی بڑے کو حساب دینا مشکل ہے، تو جس دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اس دن حساب کیسے دے؟ بعض لوگ بڑی بھڑیاں مانتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کل قیامت کو اللہ کے سامنے تم سے حساب کریں، وہاں انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ اپنے معاملات کو دنیا میں ہی نبیڑ کے جاؤ، کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر انصاف کا تقاضا کیا اور اللہ رب العزت نے وہاں انصاف کے فیصلے کے لیے کہ تمہارے کہنے پر کسی کو روک لیا اور پھر آگے بڑھ کر کسی اور کے کہنے پر تمہیں روک لیا اور وہاں انصاف کے تقاضے پورے ہونے لگے، تو کوئی بندہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی حساب کتاب پورے کر لیا کرو، اپنے حق سے پیچھے ہٹ جایا کرو، بات کو ختم کر دیا کرو کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر حساب دینا اور ایک دوسرے سے حساب کتاب لینا اور وہاں انصاف کے تقاضوں کی دعائیاں کرنا، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اللہ ہمیں اس حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات